چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جو ہمارا آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اور جنرلی جو ہم کلاسز انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے، یہ پرائمرلی فوکس کریں گی اصول تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ٹوٹل انشاءاللہ 16 سیشنز ہیں، 16 کلاسز ہیں، جس میں سے پہلی 8 کلاسیں اصول تفسیر کے حوالے سے ہوں گی اور اگلی 8 کلاسیں اصول حدیث کے حوالے سے ہوں گی۔ 8 کلاسوں کے اندر ظاہر ہے اس سبجیکٹ کو پوری طریقے سے کور نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اس کی انشاءاللہ صرف فاؤنڈیشنز ان کو گو تھرو کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بنیادی جو چیزیں ہیں یا کنسپچول فریم ورک ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتا جاؤں، میرا نام مغیرہ لقمان ہے اور یہاں پہ النور جو ہمارا سینٹر ہے آن لائن اس کے اندر جو تعلیمی معاملات ہیں، ایکیڈیمک افیئرز ہیں، اس حوالے سے ان کی جو ٹیم ہے اس کا میں ممبر بھی ہوں اور یہاں کا انسٹرکٹر بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائمرلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی اسلامک جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس میں میری پی ایچ ڈی بھی ہے، پی ایچ ڈی چل رہی ہے بلکہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بیسکلی علوم قرآن پر ہے، یعنی قرآنک سائنسز میں جس میں اصول تفسیر اسی طریقے سے یہ قراءات اور اس طریقے سے ڈفرینٹ تجوید وغیرہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ سارے الحمدللہ اس میں میں نے اسٹڈیز کی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے درس نظامی کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ فقہ بھی ہوتی ہے، حدیث بھی ہوتی ہے، دیگر کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن فوکس بہرحال قرآنک سائنسز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ یہ سیشنز آپ کے ساتھ جو ہوں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا فوکس پرائمرلی بیسکلی علم سے زیادہ آپ کو کانسیپٹ سمجھانا ہے، کیونکہ 8 سیشنز کے اندر 8 سیکشنز کے اندر یا 8 لیکچرز کے اندر ہم بہت تفصیل سے اس کے یعنی ہم اس کو اس طریقے سے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جس طریقے سے اس کا حق ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم کچھ فنڈامنٹل کچھ کانسیپچل چیزیں سمجھ لیں جس سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں، تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو آج کا جو سیشن ہے بیسکلی، اور بلکہ جو اگلے جو 4 5 یا 6 سیشنز ہوں گے، 7 8 سیشنز ہوں گے، یہ سب سیشنز جو ہے ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، مقدمہ اصول التفسیر۔ یہ بیسکلی ان کا ایک رسالہ تھا جو انہوں نے اصول تفسیر کے کچھ فنڈامنٹلز کے حوالے سے لکھا تھا، مرتب کیا تھا، اور یہ بڑا معروف رسالہ ہے۔ اس میں تفسیر کے کانسیپٹ کے حوالے سے کافی اچھی ڈسکشنز ہیں، اور اس کا انفلوئنس بھی ہے کافی کتابوں پر۔ کئی تفاسیر اس منہج اور اس میتھڈالوجی کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہو گئی، یا اس طریقے سے دیگر تفاسیر ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اس مقدمہ جو اصول تفسیر ہے اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کنسپچل چیزیں ڈسکس کروں گا۔ ہم یہ پورا رسالہ تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رسالہ ٹیکنیکل ہے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہرہ سمجھنے کے لیے اس کو ایک ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ تو اس پہ کچھ لیکچرز الحمدللہ میں نے تیار کر رکھے ہیں، تو انشاءاللہ ان لیکچرز سے ہم گو تھرو کریں گے، ان سیشن سے گو تھرو کریں گے۔ میری ایک اور آپ سے گزارش یہ ہے، آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے کہ بیسکلی میں نے یہ پریزنٹیشنز انگلش میں تیار کر رکھی ہیں، اور امید ہے مجھے کہ آپ لوگ جو ہے بیسک انگلش سمجھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ اردو کے اندر مٹیریل دیا جائے۔ تو انگلش ذرا بیسک ہو، ظاہر ہے میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا، اس کا ترجمہ بھی کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا بھی، وضاحت بھی کروں گا، اور آپ انشاءاللہ جہاں جہاں پہ آپ کو مشکل ہوگی تو آپ بڑے آرام سے ایزیلی کنوینینٹلی آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ جب یہ ساری بنیادی باتیں ہو چکی ہیں تو لیٹس بگن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پرائمرلی وہ بیسکلی اس پوائنٹ کے ارد گرد ایوالو کرتا ہے کہ ہم نے وحی کو کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریویلیشن۔ وحی جو ہے قرآن و سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ بھی ایک وحی کی فارم ہے۔ قرآن تو وحی ہے ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے کلام اللہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ بھی ایک وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں دین کے حوالے سے کی، جتنے بھی اعمال کیے، جتنی بھی چیزوں کو آپ نے خاموشی کے ساتھ یا سائلنٹلی اپروو کیا، وہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں اور اس پر مہر نبوت ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی، چاہے قرآن ہو، چاہے یہ دونوں چیزیں ریویلیشن، یہ وحی کا پارٹ ہے۔ تو ہمارا آج کا جو سیشن ہوگا وہ بیسکلی بنیادی طور پہ کچھ سوالات کے حوالے سے
کچھ سوالات کو کور کرے گا کہ ہم نے اس ریولیشن کو سمجھنا کیسے، اور یہی چیز آپ کو انشاءاللہ ایڈ کرے گی جب آپ تفسیر کے سیشنز لیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ مفسر یا پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ کن بنیادوں پر قرآن مجید کی ہم تک تفسیر پہنچا رہے ہیں۔ آئیے ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، وحی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رسپانسبلٹیز ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کی۔ ایک تو رسپانسبلٹی، اور ایک تو جسے کہتے ہیں نا فرائض منصبیہ۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی کہ آپ وحی جو قرآن و سنت کی فارم میں آپ کو دی گئی وہ آپ امت تک پہنچا دیجئے، ان کو ڈیلیور کر دیا جائے۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی۔ دوسری ذمہ داری اس کے ساتھ یہ تھی کہ نہ صرف آپ نے اس کو پہنچانا ہے امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تبیین بھی کرنی ہے، آپ نے اس کی تفسیر و تشریح بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور یہ ہر نبی پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ، بلغ جو ہے باب تفعیل ہے، بلغ یبلغ، تبلیغ ہم عربی زبان میں، اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، تبلیغ کی جائے۔ کیا مطلب ہے؟ پہنچا دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈیلیور کر دیا جائے۔ ذرائع ابلاغ بھی کہتے ہیں۔ ابلاغ آپ کو پتہ ہی ہے کس کو کیا کہتے ہیں؟ انفارمیشن، یہ جو آپ کو وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں، چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، کوئی نیوز پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو ابلاغ بھی کہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ ہمارے یہاں یہ اردو کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کو وحی عطا کی گئی ہے اس کو کنوے کر دی جائے، اس کو ڈیلیور کر دیا جائے، اس کو پہنچا دیا جائے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یعنی آپ نے کوئی چیز نہ ذمہ داری سے پہنچائی یا آپ سے کوئی چیز رہ گئی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری کو بیان کیا اور کہا کہ جو بھی وٹ ایور جو آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچایا گیا ہے وہ آپ نے امت تک پہنچانا۔ اس میں کوئی بھی چیز آپ نے اپنی طرف سے اپنی طرف یا اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہے، رکھنی نہیں ہے، کنسیو نہیں کرنی یا اس کو کنسیل نہیں کرنا۔ پہلی ذمہ داری ہمیں پتہ چل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وحی کو لوگوں تک پہنچانا۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اگلی آیت سن لیجئے، بالبینات والزبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھیجے نشانیاں بھی اور اس طریقے سے صحیفے بھی بھیجے۔ کن کو؟ امتوں کو پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی جو قوم میں آئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بینات بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بھی عطا کی، کلیئر پروفس بھی عطا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن بکس بھی عطا کی، کتابیں بھی عطا کی، صحیفے بھی عطا کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ ذکر کو آپ جنرلی قرآن کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، وحی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف وحی اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے اتاری؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وحی کی آپ لوگوں کے لیے تبیین کر دیں، وضاحت کر دیں، تفسیر کر دیں، تشریح کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ چاہیے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، شاید وہ غور و فکر کر لیں، شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں یا اس پہ تدبر کر لیں، ٹھیک ہے نا، یا اس کے بارے میں سوچیں، اس پہ ریفلیکٹ کریں، کنٹمپلیٹ کریں۔ تو یہ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دی۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نہ صرف آپ نے لوگوں کو تک جو بھی اللہ کی طرف سے آیا وہ ڈیلیور کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت اور تبیین بھی کرنی ہے۔ لفظ تبیین جو ہے میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے اس پہ حوالے سے کچھ وضاحت ہوگی۔ اب آئیے ذرا اس کو چیزوں کو کھولتے ہیں۔ ڈیلیورنگ دا ریولیشن، جب ہم بات کرتے ہیں ریولیشن کو لوگوں تک پہنچانا، تو اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے، دو کمپوننٹس ہیں اس کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، دو فارمز ہیں، دو ٹائپس ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانے کا امانتاً اور صداقتاً، یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ نے کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں۔ امانت تو تبھی ہوگی نا، ایک رسول کا کام کیا ہے، ایک پیغام رساں کا کام کیا ہے کہ وہ پیغام کو
امانت کے ساتھ بغیر اس میں اضافہ کیے یا کوئی چھپائے یا کوئی چیز اپنی تک کنسیل کیے، کیا کرے؟ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے قرآن سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی وضاحت کیا ہے، مختلف آیات اور احادیث میں ہمیں مثال ملتی ہے۔ ایک مثال دے ہے یہ آیت جو ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، سورۃ الحاقہ کی آیات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ بیسکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق تو نہیں ہے یہ بات، ظاہر نبی تو نہیں ہے ایسا کر سکتا جو آگے ذکر ہوگا اس بات کا، لیکن بہرحال امت کو تنبیہ ہے اور اس بات کی وضاحت ہے، اور ایک کانفیڈنس دیا گیا امت کو، ایک اعتماد دیا گیا ہے کہ جس نبی کی تم بات مان رہے ہو اس کی امانت کا لیول یہ ہے یا اس کے مورل سٹینڈرڈز کتنے ہائی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم پر کچھ باتیں باندھ لیں یا ہم پر کچھ باتیں کر لیں یا ہماری طرف سے کوئی باتیں بنا کے لوگوں تک پہنچا دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیں گے، پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے دائیں ہاتھ سے اور اس کی شہرک کو کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکے گا یا ہم سے نہیں بچا سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی، یہ نبی کے شان نہیں ہے، یہ نبی کے لائق نہیں ہے، نبی کی جو ہے نا وہ جو اس کو اتھارٹی دی گئی ہے یا رسپانسبلٹی دی گئی ہے، جس بندے کو چنا گیا، یہ اس کی کریڈیبلٹی کے خلاف ہے، یہ اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنائے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نبی نے بات کی، خاص طور پہ اللہ کے رسول کے حوالے سے فرمایا، اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کر لیں تو ہم ان کو پھر بڑی قوت سے اور طاقت سے پکڑ لیں گے، زبردستی پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہے، مراد یہ ہے ہم سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے لوگوں، پھر اس نبی کو ہم سے کوئی تم میں سے کوئی بندہ اس نبی کو ہم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ ایک مورل سٹینڈرڈ ہے، اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نشان نہیں ہے یہ چیز، لیکن کیوں بتایا؟ امت تک پہنچائی یہ بات تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ کتنا حساس ہے، اور ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے قرآن مجید میں اپنی رائے کے حوالے سے کوئی بات کی، اپنے رائے سے اپنی مرضی سے کوئی بات کر دی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیا مطلب؟ اس کو اب تیاری کر لینی چاہیے جہنم کی۔ تو قرآن و سنت کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کر لینا اور اس کو کہنا یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، ایک نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کیے، یا پھر خود بنا کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی کراس ریفرنسنگ نہیں ہوتی، کوئی دوبارہ ری چیکنگ نہیں ہوتی، ریویو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایویلیویشن نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کی اسسمنٹ نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے، اور بعض اوقات خود بنا کے بیان کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس بات سے صرف نظر کہ وہ چیز اچھی ہے کہ غلط ہے، یعنی آپ نے کوئی بات ہم تک نہیں لگانی، جو ہم نے کہی نہیں آپ نہیں بتا سکتے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے غلط ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی اچھی بات کا کیا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی قول زرعی ہوتا ہے یا کوئی اچھا قول ہوتا ہے، کوئی بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ یہ خیانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خیانت اس لیے ہے کیونکہ اس نے بات انہوں نے کی نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے اقوال اس طریقے سے معروف اور مشہور ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہمارے پورے گروہ ایک جو یہ کام کرتا ہے، بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے کوئی اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ نے اس میں سے کچھ چھپانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اضافہ بھی نہیں کرنا، اور جو بیان کرتی ہے اس کو آپ نے پہنچانا بھی ہے لوگوں تک۔ یہ آیت ہے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ويشترون به ثمنا قليلا، اور فائدہ حاصل کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے عوض، اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہے۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ولہم عذاب الیم۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے ان کے جرائم کا ذکر کیا کہ ان کا جرم سب سے بڑا کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے جاتے تھے، جو چیز ان کی پسند کے خلاف ہوتی، جو چیز ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، جو چیز ان کے لیے مشکل ہوتی، ان کے کمفرٹ زون سے باہر ہوتی،
تو لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں تھے، اس کو چھپا دیتے تھے، اور اس کے بس دنیاوی فائدے اٹھاتے تھے. آبویسلی کئی جگہوں پہ حق کی بات کرنی ہوتی تھی، چھپا دیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اس کے عوض ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا تھا دنیاوی اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو جب اہل کتاب کا ایک بہت بڑا جرم ہے، تو ہم کیسے اسیوم کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی یہ کام کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ وحی ہے اس کو چھپا لے یا اس کو نہ بیان کرے کسی بھی وجہ سے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، یہ حدیث پڑھی ہم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ 3 دعوے کیے اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا. وہ 3 دعوے کون سے ہیں؟ پہلی ان میں سے ایک دعویٰ یہ تھا ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا من کتاب اللہ فقد اعظم على اللہ الفریہ. وہ بندہ جس نے یہ گمان کیا، یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے کوئی چیز چھپائی ہے، فقد اعظم على اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، بہتان تراشی کی. اور آگے کیا فرمایا؟ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی چھپایا یا کچھ نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس آیت سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، یا اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کوئی دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتائی ہو اور آپ نے اس کو چھپا لیا ہو یا اپنے تک محدود کر دیا ہو، تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے قرآن مجید کے حوالے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہی لگائی ہے، اللہ کی طرف سے ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہمارا ایمان یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتاً اور ہر لحاظ سے بہترین انداز میں اس ذمہ داری کو ادا کی. تو اب تک ہماری کیا بات ہوئی؟ اب تک اگر میں خلاصے پہ جاؤں تو ہم نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا پہلے، ٹو ڈیلیور دا ریویلیشن. پہلی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جو بھی وحی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے اس کو بغیر کسی اضافے کے آپ نے یا کمی کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، اس میں کوئی اضافے نہیں کرنے، اس میں کوئی کنسیلمنٹ نہیں کرنی، کوئی ایڈیشن نہیں کرنی، کوئی سبٹریکشن نہیں کرنی. اس کو ہم نے تھورلی یہ سمجھا. اب آئیے دوسری ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اس کی وضاحت کر دیں. انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ انٹرپریٹیشن کا مطلب کیا ہے. انٹرپریٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے تھے تبیین کا. یہ لفظ سمجھیے گا، تبیین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تبیین کر دیں. تبیین جو ہے بیّن یبین، تبیین باب تفعیل ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں لتبین للناس، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تبیین سے ہی ہے. اسی طریقے سے آگے بھی کچھ آیات آتی ہیں، وہ ہے سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید نازل ہوتا ہے، تو آپ اپنی زبان کو جلدی میں، تیزی میں حرکت نہ دیا کریں. اس لیے تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ تک محفوظ کیا جائے، آپ کے دل میں محفوظ کیا جائے، اس کو دل پہ اتارا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اس کو پڑھ کے سنائیں تو آپ بھی اس کو فالو کیا کریں، آپ بھی اس کو فالو کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ تبیین کریں، ہم اس کی وضاحت کر دیں. تو یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ یہ استعمال کیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تبیین آپ تک پہنچا دیجئے، ہم پہنچا دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جو تبیین ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تبیین کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تبیین کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا
تبیین کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اتنی وضاحت کر لینا، یہ اس حد تک ایکسپلین کر دینا، یہ اس لیول تک اس کو ایکسپلین کرنا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو، اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ آبویسلی آپ دیکھیں، وضاحت کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، کتنی وضاحت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کب ادا ہوگی، کتنی وضاحت پہ ذمہ داری ہوگی، اس کی کوئی حد بندی ہونی چاہیے، اس کی کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا، کیونکہ وضاحت کی جو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بھائی آپ کہیں اس کی وضاحت کریں، اب یہ ایک ریلیٹو چیز ہے، ایک سبجیکٹو چیز ہے، کسی بندے کے نزدیک تھوڑی وضاحت، کسی کے نزدیک زیادہ، کسی کے لیے بہت زیادہ۔ اب وضاحت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو وضاحت کی لمٹ طے کرنے کے لیے، اس کو حد بندی کرنے کے لیے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ آپ اتنی وضاحت بس کر دیں کہ جس سے اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اتنی وضاحت کر دی کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب اس سے اوپر جو وضاحت ہے آبویسلی وہ ایک کمپلیمنٹری چیز ہے، وہ ایڈیشنل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بینیفٹس ہیں، جو کریں نہ بھی کریں تو وہ ذمہ داری نہیں ہے، فرض نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تبیین کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تبیین کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسے تبیین کریں گے؟ تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تبیین ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تبیین سکھائی گئی۔ اصل میں اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو جس بندے کا کلام ہو، جس بندے کی بات ہو، اس کا جو کلام ہے اس کی تبیین اور تشریح یا اس کی مراد صرف وہی بندہ بتا سکتا، کوئی اور نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سمپل سی ایگزامپل۔ میں کہتا ہوں جاء رجل، ایک بندہ آیا، او دخل رجل فی غرفۃ، ایک بندہ کمرے میں داخل ہوا۔ اب مثال کے طور پہ کمرے میں بہت سے لوگ داخل ہوئے، تو اب کون سا بندہ ہے a man entered into the room، یا پھر آپ اردو زبان میں کہہ لیں کہ ایک بندہ کمرے میں داخل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بندے سے مراد کون ہے، یعنی کیا وہ بندہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، جس کی طرف میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ آبویسلی یہ چیز صرف میں ہی بتا سکتا ہوں، یہ صرف لینگویج سے نہیں پتا چل سکتا۔ لینگویج سے ایک ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے، ایک بیسک میننگ تو آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن جو اصل میں متکلم، جو بولنے والا ہے، اس کی مراد صرف وہ بندہ خود سمجھا سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کے ورڈز ہیں۔ اب اللہ کے ورڈز کا میننگ کون سمجھا سکتا ہے؟ میننگ سے مراد یہ ہے اس کی مراد، کہ ایٹ لیسٹ، کیونکہ ظاہر ہے اردو عربی زبان لینگویج تو ہے، لیکن اس کا میننگ جو ہے، فار ایگزامپل، یا میننگ جو خاص طور پہ والا میننگ جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا مراد، یا متکلم کی جو منشا ہے، جو اس کا انٹینڈیڈ میننگ ہے، جو اس کے ذہن میں بات ہے، وہ اصل میں کون بتا سکتا ہے؟ یہ بیسکلی وہ متکلم خود بیان کر سکتا ہے، صرف لینگویج پر سولی ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ حکم قرآن مجید میں ہمیں کئی دفعہ ملتا ہے۔ اب جو صلاح ہے، اگر آپ ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب دعا بھی ہے، اور بھی کئی معنی مل جائیں گے آپ کو، پڑھیے اگر کلاسیکل ڈکشنری سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، تو اب اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی؟ کیا اس سے مراد دعا کرنا ہے؟ ایک بندہ دعا کر لے، ٹھیک ہے نا، وہ کہے کہ جی صلاح کا مطلب دعا ہوتا ہے، تو مجھے تو ترجمہ ہوتا ہے اس کا، مجھے تو عربی زبان آتی ہے فار ایگزامپل۔ تو اس بندے نے دعا کے معنی میں لیا اور اس نے دعا مانگ لی، اس نے کہا کہ میری نماز ادا ہو گئی۔ بالفرض ایک بندہ یہ بات کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ صلاح جو ہے دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ فرشتوں کے حوالے سے اللہ نے بات کی کہ وہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو، صلاح سے نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، دعا کریں۔ کس چیز کی دعا کریں؟ درود شریف جس کو ہم کہتے ہیں، رحمت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں اللہ کے رسول کے لیے، ٹھیک ہے۔ سلام بھیجیں اور دعا کریں، تو اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں، اللہ کے رسول پر نماز پڑھیں، یہ اٹ ڈزنٹ مین، ٹھیک ہے، دیٹ مچ، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ وہ صلاۃ کا مطلب عربی زبان میں دعا بھی ہوتا ہے اور بھی معنی ہے۔ تو اب ایک بندہ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ بیان کر رہے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مراد وہ بیسکلی یہ والی نماز؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے سورۃ القیامہ کی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے رکھی، اس میں کیا تھا؟ ثم ان علینا بیانہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں، زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، ہمارا کام ہے کہ آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا، اور اس کے بعد محفوظ کرنے کے بعد اس کی تبیین کر دینا، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے اوپر اس کا بیان کرنا ہے۔ بیان اور تبیین ایک ہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیان اور تبیین کا مفہوم کیا ہے، کہ اس حد تک وضاحت کر دینا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ کہاں سے ہم نے لی بات کہ عمل کرنا ممکن ہو، اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہم پر ہے اس کا بیان، اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کا میننگ، انٹینڈیڈ میننگ، کیونکہ کلام میرا ہے نا، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے۔ ہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کیا کام ہے کہ وہ جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کو، جو تبیین کی ہے، جو سینہ آپ کا کھولا ہے، جو دل میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے بات کو ڈال دیا ہے، اب آپ کیا کریں کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، وہ تبیین لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو تبیین کا میں نے آپ کو بتایا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک کسی چیز کی وضاحت کر دینا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تبیین کا مطلب اتنا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ممکن ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اہل کتاب یہودی یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں یہ مذاق کر کے، میں ایسا مذاق کبھی نہیں کر سکتا، دین کے معاملے میں مذاق کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ معاف کرے جاہلیت کا شکار ہو جانا بہرحال۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اللہ نے حکم دیا کہ بکرے کو ذبح کرے، بقرہ کو ذبح کرے، بقرہ سے مراد گائے کو ذبح کرے یا بچڑے کو ذبح کرے۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے آگے سے رسپانس یہ دیا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے وضاحت کر دیں، تبیین کر دیں، ما ہی، کہ وہ گائے کیسے ہے، وہ بقرہ کیسا ہے، یا پھر وہ بچڑا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس گائے کے حوالے سے اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں، اس کی تبیین کر دیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ وضاحت نہیں ہو رہی، ہمارے لیے یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے۔ اوبیسلی بقرہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اتنا ابھی واضح نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ وہ کس سے بچنا چاہ رہے تھے، عمل سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اس پہ تفصیلات آپ نے آگے پڑھی ہیں کہ پھر ملٹیپل چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ نہیں وہ اپنی طرف سے بات کرتے، اوبیسلی وضاحت تو ہو گئی تھی اور ان کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہانہ یہ لگایا۔ لیکن بہرحال اس ڈائلاگ اور ڈسکشن سے ہمیں تبیین کا معنی بیان واضح ہو گیا کہ تبیین بیسیکلی ایسی وضاحت کو کہتے ہیں، بیّن یبین، یبین لنا ما ہی، ٹھیک ہے نا، بیّن یبین تبیین، یہ اسی سے آپ عربی زبان پڑھ رہے ہوں گے، آگے چل کے آپ پڑھیں گے، آپ نے شاید سٹارٹ کی ہوگی یا پھر آپ کی کلاس ہوگی، تو اس کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی کہ باب تفعیل یعنی ابواب ہوتے ہیں، تو اس کے اندر باب تفعیل ایک باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بیّن یبین تبیین یہ اس کا مفعول ہے، تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی وضاحت کر دینا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہم نے یہاں سے ثابت کی اس پورے ڈسکشن میں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا پوائنٹ ہے، جو انٹرپریٹیشن جو اللہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ کلام اللہ کا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بیان کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کریں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ اختیار دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین سکھایا ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی دیگر آیات بتائی ہیں، اور جو آپ کا سینہ کھولا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انڈرسٹینڈنگ اور اس نالج سے آپ کیا کریں، جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس سے سمجھیں اور لوگوں تک پہنچا دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتے تھے قرآن مجید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت تک پہنچا دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آیات بھی ہیں، کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کو خود سمجھیں، جو اللہ نے آپ کو معانی بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی توفیق دی ہے، جو ملکہ دی ہے، جو کیپیسٹی دی ہے، جو ابیلٹی دی ہے، جو کیپیبلٹی دی ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا کریں، لوگوں تک پہنچا دیں دین کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو، جو ان کو اللہ نے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دین سینہ کھول دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں غلطی نہیں کر سکتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو وہ غلطی جاری نہیں رہتی تھی بلکہ اس کی کریکشن ہو جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم بیان کریں گے یا اس کی تبیین کریں گے یا اس کی تفسیر یا تشریح کریں گے, اس کے انٹینڈڈ میننگ کو بتائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی اصل میں اس سے مراد یہ ہے, تو وہ اصل میں وہ غلط نہیں ہو سکتی یا غلط رہ نہیں سکتی, یہ کہنا بہتر ہے, وہ غلط رہ نہیں سکتی, کیونکہ اگر وہ غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, فوراً اس کی کریکشن ہو جائے گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ معصوم ہے, دین کے معاملے میں ان کی عصمت ثابت شدہ ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں, بما اراک اللہ اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو سکھا دیا. یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 106 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اختلاف ہو گیا, اب آپ نے قرآن و سنت کو استعمال کرنا ہے, قرآن مجید کی سمجھ جو اللہ نے عطا کی ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو سمجھ تھی اس کو استعمال کرتے تھے, اس کی وضاحت اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی باقاعدہ اجازت بھی تھی, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سمجھ اور اجتہاد وہ وہی ہوتی ہے, نبی کا اجتہاد وہی ہوتا ہے, نبی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی وہی ہوتی ہے. کیوں وہی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ نے کھول دیا دین اسلام کے لیے, ان کو سمجھ عطا کر دی, اور اگر بالفرض کوئی چھوٹی موٹی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو وہ غلطی جو ہے وہ کبھی بھی بقیہ نہیں رہ سکتی, وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتی, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کی کریکشن کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا دو چیزیں, کہ جب ہم نے بات کی تھی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, یہ جو آپ کو دوسری ذمہ داری ڈالی, ایک تو انٹرپریٹیشن یا وہ تبیین, انٹرپریٹیشن کا مطلب یہاں پہ تبیین ہے, وہ تبیین, اور تبیین کتنی, اتنی کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو. وہ تبیین جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں, نمبر 1. اور دوسرا مطلب اسے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو آپ کو اللہ نے جنرل انڈرسٹینڈنگ دی ہے شریعت کی, دین کی, اسلام کی, اس کی روشنی کے اندر آپ کیا کریں, لوگوں کو قرآن مجید کی وضاحت کر دیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں وحی کی صورت میں ہوں گی, یہ اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ دو بنیادی ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی. اب آگے چلتے ہیں جی, بس بات کو مکمل کرنے کے لیے, کنکلوڈ کرنے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کو ادا کیا, اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی اس تفسیر اور تبیین کو اپنے صحابہ تک پہنچایا, امت تک. ظاہر آپ کی امت سامنے موجود تھی, ٹھیک ہے نا, آپ کی امت آپ کے سامنے موجود تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اور آپ نے ان کو کیا کیا کہ وہ تبیین اور وہ تفسیر قرآن مجید کی, تفسیر و تبیین کا مطلب آلموسٹ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے, میں آپ کو تفسیر کے معنی بیان نہیں کر رہا, کیونکہ obviously ہمارا مقصد جو ہے وہ ڈیفینیشنز کو یاد نہیں کرنا, ہمارا مقصد ہے کانسیپٹس کو سمجھنا, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا وہ انٹینڈڈ میننگ جو اللہ تعالیٰ مراد لینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب وہ نماز, وہ جو ہم ہاتھ باندھ کے رکوع کر کے سجدہ کر کے, وہ ہم نے کہاں سے نکالی؟ وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لی, وہ ڈکشنری میں نہیں لکھی, وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس نے سکھائی؟ جبریل نے آگے سکھائی. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے سکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی تفسیر خود کی, بتایا یہ مطلب ہے میرا, یہ جب میں کہوں گا اقیم الصلاۃ تو یہ مراد ہو. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مطلب ہوا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کا مطلب ہے صفائی کرنا, پاکیزگی حاصل کرنا. اب کوئی بندہ پاکیزگی حاصل کر لے, کہتے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ ایک پورا نظام ہے. وہ کس نے بتایا کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی امت کو بیان کیا. تو جب بھی ہم زکوٰۃ کا مفہوم پڑھتے ہیں قرآن مجید کا, تو ہم اپنی طرف سے وہ نہیں لیتے, بلکہ وہ پورا ایک کانسیپٹ جو ہمارے دین کے اندر موجود ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا صحابہ کے تھرو, وہ سب مراد, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ادا کر کے اپنا دین کو محفوظ طریقے سے صحابہ تک منتقل کر دیا, اور صحابہ نے آگے کیا کیا, اپنے اسٹوڈنٹس کو پہنچایا, اور اسٹوڈنٹس نے آگے پہنچایا, اور آج تک ہم تک کیا ہے, قرآن مجید کی وہ تفسیر اور تبیین پہنچ چکی. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کی معاملہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کے حوالے سے ایک تابعی ہیں بہت بڑے, ابو عبد الرحمن السلمی, قرآن مجید کے بہت بڑے ماہر اسکالر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن مسعود, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور جن لوگوں سے ہم نے قرآن سیکھا ہے,
ابو عبد الرحمن السلمی صحابی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان بہت بڑے قرآن کے ماہر، عبداللہ بن مسعود بہت بڑے قرآن کے ماہر اور عالم تھے صحابہ کے درمیان. ہم نے جب ان سے قرآن مجید سیکھا، جن سے ہم نے سیکھا، ان کا رویہ اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 10 آیات سے زیادہ قرآن مجید کو سیکھتے نہیں تھے، یاد نہیں کرتے تھے. کیوں؟ 10 آیات کو سیکھتے، اس پر عمل کرتے، اس کا علم حاصل کرتے، اور اس کے بعد جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے اور یہ سارا کام نہ کر لیتے، اگلی 10 آیات کا آغاز نہیں کرتے تھے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کیا، نہ صرف یاد کیا، حفظ کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا. ہم نے یہ تینوں کام اکٹھے کیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کو 8 سال لگ جاتے سورۃ البقرہ کو صرف حفظ کیے. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک بچہ 1 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. صحابہ کو صرف سورۃ البقرہ کو یاد کرنے کے لیے 8 سال لگتے. وہ کس لیے لگتے؟ کیونکہ وہ نہ صرف یاد کرتے، حفظ کرتے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم حاصل کرتے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے. اسی لیے ان کی پوری زندگیاں لگ جاتی قرآن مجید میں. اور اور صحابہ یہ کہتے ہیں، ایک اور روایت ہے جو یہاں پہ ذکر نہیں کی میں نے، اس روایت کے مطابق صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی بندہ جس نے سورۃ البقرہ حفظ کی ہوتی، جس کو سورۃ البقرہ کا علم ہوتا، تو ہمارے ہاں وہ بہت بڑا عالم ہوتا تھا. ہم اس کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر بہت احکامات ہیں، بہت مسائل ہیں. تو سورۃ البقرہ جس بندے کو آتی ہے، یاد کی ہے، جس بندے نے سمجھ لی ہے، اس کا علم حاصل کر لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اور اس کے بعد اس کا جو عالم ہے، اس کا ماہر ہے، تو وہ بہت بڑا عالم صحابہ کے درمیان کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ جو تھی وہ کیا علم حاصل کرتے تھے؟ بھئی اگر مطلب صرف قرآن مجید کو سمجھنا تھا عربی زبان میں، تو عربی زبان میں تو قرآن مجید نازل ہوا تھا، جو ان کی اپنی زبان تھی، وہ زبان جو دن رات وہ بولتے تھے، جو ان کے بچے بولتے تھے، جو ان کی فیملیز میں بولی جاتی تھی، اس زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تھا. وہی محاورے، وہی سارے لینگویج کے اصول، پرنسپل، سب کا سب اپلائی ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو وہ سیکھتے کیا تھے؟ سوال یہ پیدا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سیکھتے کیا تھے؟ وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرتے تھے. وہ علم تو ان کو صحابہ کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم 8 سال لگاتے تھے سیکھنے میں، صحابہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کا علم حاصل کرتے. وہ علم کیا حاصل کرتے تھے اللہ کے رسول سے؟ اس کی تفسیر سمجھتے تھے، اس کا تبیین سمجھتے تھے، مفہوم سمجھتے تھے کہ اچھا یہ آیت اللہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں میننگ آتا ہے، ہماری زبان ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی اس سے مراد کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے اس کی مراد اللہ کی ہے. اسی طریقے سے صحابہ نے پھر آگے کیا کیا؟ اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ چیزیں سمجھائیں. جیسے مثال کے طور پہ امام مجاہد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ کہتے ہیں اوقفه عند كل آیت منه واسأله عنها، کہ قرآن مجید کی ہر آیت پہ میں عبداللہ بن عباس، یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو تعویل کا علم عطا کر دیں، تفسیر کا علم عطا کر دیں. تفسیر، تبیین، تعویل، یہ سملر میننگز ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا، سملر میننگ ہے تبیین، تفسیر اور تعویل. تو باقاعدہ ان کے بارے میں، عبداللہ بن عباس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اور قرآن مجید کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں صحابہ کے درمیان. ان کے جو شاگرد ہیں تابعی، امام مجاہد ان کا نام ہے. امام مجاہد کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سامنے مصحف کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا. اوقف عند كل آیت منہ واسألہ عنہا، میں ان کو ہر آیت پہ روکتا، ان سے سوال کرتا. کیا سوال کرتا؟ امام مجاہد کو عربی نہیں آتی تھی؟ یہ عربی آتی تھی، زبان ان کی تھی، قرآن مجید وہ بھی وہی زبان بولتے تھے جو صحابہ بولتے تھے، اسی کی زبان میں، انہی کی زبان میں 7 سینچری کی عربک لینگویج کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تھا نا. لیکن وہ کیا سیکھتے تھے؟ علم حاصل کرتے، اسے مفہوم پوچھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی آیت کا مفہوم کیا ہے، ڈسکشن کرتے تھے اس حوالے سے. ولہذا قال الثوری، امام ثوری اس لیے کہتے ہیں اذا جاءك التفسير عن مجاہد فحسبك به، جب امام مجاہد سے آپ کو تفسیر مل جائے تو آپ کے لیے وہ کافی ہے. ولہذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی، امام بخاری اور دیگر بڑے بڑے ائمہ جو تھے وہ امام مجاہد کی تفسیر پر ہی اعتماد کرتے تھے. وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير، اسی طریقے سے امام احمد اور دیگر جو بڑے بڑے علماء جنہوں نے تفسیر کے اندر کچھ لکھا ہے، تصنیف کی ہے، وہ سب کے سب کس پہ اعتماد کرتے تھے؟ امام مجاہد کی تفسیر پہ اعتماد کرتے تھے. کیوں؟ يكرر الطرق عن مجاہد اکثر من غیرہ، وہ کہتے تھے کہ وہ اکثر جو ہے، اکثر ان کے ہاں کوٹ کیا جاتا تھا. کیا کوٹ کیا جاتا؟ امام مجاہد کی باتیں کوٹ کی جاتی تھی، ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ امام مجاہد ہے جنہوں نے عبداللہ بن عباس کی ایک ایک آیت اس سے مفہوم سیکھا، ان سے قرآن مجید سیکھا باقاعدہ. تو اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ والمقصود ان التابعین تلقوا التفسیر عن الصحابہ کما تلقوا عنہم. تو بیسیکلی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان آیات، ان ایویڈنسز کا، یہ جو آپ کو رپورٹس ایک دو پیش کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا اور تبیین سیکھی، بالکل اسی طریقے سے ان کے جو اسٹوڈنٹس تابعین تھے انہوں نے بھی کیا کیا؟
صحابہ سے یہ تفسیر سیکھی. تو تفسیر جو ہے قرآن کی، یہ تبیین ہے. آج کا جو خلاصہ ہے پورے سیشن کا وہ یہ ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کلام اللہ اللہ کا ہے، تو اس کی تبیین اللہ نے کی ہے. اور اللہ نے وہ تبیین دو طریقے سے، کچھ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول کو سکھا دی جبریل کے تھرو، اور کچھ تبیین کس طریقے سے سکھائی، جو اللہ کے رسول کو اجازت دی کہ آپ اپنے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنرل انڈرسٹینڈنگ دی ہے وہ ہے، وہ آپ وہ سکھا دی. اور اس میں ظاہر ہے کوئی کریکشن، کوئی مسئلہ ہوتا، کبھی ہوتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے اندر، اللہ کی وحی کی روشنی کے اندر اس کی وضاحت کرتے تھے. نبی کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک عام بندے کی انڈرسٹینڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نبوت کا پارٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ یعنی اس کی چھانٹی جو ہے وہ وحی کی یعنی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پر مہر اللہ تعالیٰ کی لگ جاتی ہے. تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر جو انٹرپریٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیں، تو بیسکلی یہ ہے اصل میں اوور آل تفسیر کا مفہوم یا تبیین کا مفہوم. تو تبیین بیسکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچانا وہ تبیین جو اللہ نے ان کو سکھائی ہے. اور یہی تفسیر اللہ کے رسول نے صحابہ تک پہنچائی، بغیر اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافے کیے، کمی کیے. اور اسی طریقے سے یہی چیز آگے تابعین تک ہم تک پہنچی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اقوال ذکر کیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ انڈرسٹینڈ، اگر تفسیر کرنی ہے، اللہ کی مراد سمجھنی ہے اللہ کی اس سے، یعنی اس قرآن مجید کی، تو ہمیں رجوع کس طرف کرنا ہے، ہمیں صحابہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں تابعین کی طرف رجوع کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہاں پہ رجوع کرنا ہے، ہم نے بیسکلی وحی کی طرف رجوع کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، بجائے کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کریں. ہم سمجھیں کہ اگر ہمیں عربی آتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر ہمیں عربی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کافی ہے، ہم قرآن مجید کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو آج کا سیشن یہیں تک ہے جی.